الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور عام معمول امت مسلمہ کا تقریباً یہ ہو گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، اور جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے دیا وہ امام الانبیاء کا، خاتم النبیین کا اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اول انسان سے شروع ہوا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، اور نبوت کا جو اختتام ہو رہا ہے، آخری نبی جو دنیا کے اندر مبعوث فرمائے جا رہے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ آپ قرآن کریم میں ان انبیاء کرام علیہم السلام کے دنیا کے اندر بھیجے جانے کے اگر مقاصد پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے کچھ پیغامات دیے تھے ان انبیاء کو، اور فرمایا تھا کہ ان پیغامات کو میرے بندوں تک پہنچا دو، اور وہ پیغام اگر عبادت کی شکل میں ہے تو عبادت کا طریقہ کر کے بتا دو کہ کیسے عبادت کی جائے گی۔ ان پیغامات میں جو سارے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص رہا ہے وہ ہے وحدانیت، اور جو بھی رسول آئے
وہ اپنی رسالت کا اقرار کروائیں، یعنی یہ ضرور بتائیں کہ اللہ ایک ہے، کائنات کا وہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اور یہ بتائیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے اپنے پیغام کے نازل کرنے کی جو ذمہ داری دی ہے فرشتوں کو مجھ پر دی ہے، اور میرا یہ کام ہے کہ جو اللہ کا پیغام مجھ پر نازل ہو جائے میں تمہیں بتا دوں، اگر تم میری اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر آئے، لیکن آپ تمام انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تعارف کروایا کہ یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے، اور امت نے ان نبیوں کا تعارف انہی کے ذریعے سے حاصل کیا یا ان پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے حاصل کیا۔ تنہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا تعارف دنیا کے اندر کروا دیا تھا، اور وہ تعارف انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے تھا۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا جو تعارف اور مقصد بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، روح پھونکی، جنت کے اندر داخل کیا، اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا دونوں جنت کے اندر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی مقصد تھا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا جائے، وہ غلطی کروائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس جنت سے اس درخت کے پھل کے کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ اس وقت کے واقعات کے لیے اسرائیلی روایات ہی ہمیں ملتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر اتارے گئے، جنت سے نیچے اتارے گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بعض روایتیں آتی ہیں 350 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ ان دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور روایتوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کا جو تذکرہ کیا ہے وہ لفظ بکلمات کے ذریعے سے کہا۔ ایک کلمہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے لیے نہیں کہا، بکلمات بہت سارے جملے کہے، بہت ساری دعائیں کی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مفسرین لکھتے ہیں، علماء کرام کے اقوال آپ احادیث کے اس ذخیرے میں اس کی تشریح کرتے ہوئے جو علماء نے بیان کیا ہے آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سینکڑوں سال یا جتنا دن گزرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام مغفرت مانگ رہے ہیں، کئی کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، لیکن کوئی جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آ رہا۔ نبی ہے، نبی کو جواب چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو، فرشتہ کوئی پیغام لے کر آئے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس نبی کی ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا نہیں کیا، کیا بات ہوئی۔ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث روایت کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس لفظ کا تذکرہ کیا کہ اللہ میں آپ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ
اپنی اس غلطی کی مغفرت چاہ رہا ہوں، اللہ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کر دی۔ اب تک کلام نہیں ہو رہا تھا، بات چیت نہیں ہو رہی تھی، آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ جیسے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی اور سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا علم ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سمندر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، درختوں کے جو پتے ہیں، ان پتوں میں کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو زمین پر گرے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو، یا کوئی ایسا دانہ نہیں ہے جو نکلے زمین سے یا زمین کے اندر دفن ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم نہیں ہو۔ اللہ کو علم ہے، اس کے باوجود فرشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جا کر آدم علیہ السلام سے آپ سوال کریں کہ آپ کو کیسے معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ ہی کی ہے یا کسی اور صحابی کی ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرا تعارف آدم علیہ السلام سے کیسے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، تو آدم علیہ السلام نے وہ کیفیت بتائی کہ جس وقت آپ نے مجھے بنایا تھا اور میرے اندر روح پھونکی تھی، جیسے ہی روح میرے جسم کے اندر آئی، میں نے اپنی آنکھ اٹھایا یا اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے اوپر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، میں نے خود دیکھا ہے، اس واسطے میں نے یوں آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، میں نے یوں آپ سے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا ہے۔ محدثین نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ پیدا ہوں گے دنیا کے اندر، یہ متعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کروا دیا ہے۔ جتنے انبیاء آپ اٹھا کر تمام انبیاء کرام کی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی عمر دی ہے، جس کا تذکرہ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں میں سے ایک عورت نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا دعا کریں کہ میری اولاد جو پیدا ہوتی ہے کم عمری میں انتقال کر جاتی ہے، آپ دعا کریں کہ عمر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا کہ کتنا عمر مل رہی ہے تمہاری اولادوں کو؟ کہا 300 350 سال۔ اس وقت جو کہ ہزار سال ملا کرتی تھی عمریں، تو اس عورت نے شکایت کی 300 سال یا 350 سال عمر ملتی ہے میرے اولادوں کو اور انتقال کر جاتے ہیں، آپ دعا کریں کہ اور طویل عمر ملے، زیادہ عمر ملے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بندی، ایک زمانہ آئے گا، ایک اللہ کے نبی پیدا ہوں گے، ان کی جو امت ہوگی، ان کی اوسط درجے کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 90 سال کے درمیان ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ابھی کتاب کے سلسلے کا آغاز ہو رہا، کتاب دی گئی ہے، نئی شریعت دی گئی ہے، حرام و حلال کے پیغام کو اللہ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کے اندر اتارنا شروع کیا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں ایک نبی آئیں گے، ان کی امت ہوگی، اوسط درجے کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 90 سال کی ہوگی۔ اس عورت نے کہا کہ اگر یوں ہے، اگر اتنا عمر مجھے مل جائے ایک سجدے میں گزار دوں گی، ایک سجدے میں۔ پھر اس عورت نے سوال کیا کہ ہماری عمریں تو 1000 سال، 900 سال، 950 سال، ہم اپنے رہنے کے لیے جو مکانات بناتے ہیں بڑا عالیشان بناتے ہیں، جب اس امت کی عمر 60 سال ہوگی، 90 سال ہوگی تو وہ امتی تو گھر نہیں بنائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا، گھر تو نہیں بنائیں گے، پھر اتنی کم عمر ملے گی تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا نہیں، سب سے زیادہ گھر کے بنانے والی قوم جو ہوگی وہ امت محمدیہ ہوگی۔ علماء نے لکھا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تعارف کروا دیا تھا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، علماء نے بڑی
अछूती मिसालें बयान की है कुरान करीम की आयतों के ज़िम्न में कि अल्लाह तबारक व तआला को क्या मकसद था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया के अंदर भेजने का। फरमाया है कि सिर्फ एक मकसद था, किताब दे दी जाए, उस किताब को उम्मत को पहुंचा दिया जाए और ये बता दिया जाए एक नबी आने वाले हैं, बस यही एक मकसद था। इस वास्ते फरमाया याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, किताब दी है दुनिया वालों को और बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उठा लिया। उलमा ने लिखा है कि पैदाइश के लिए जिन चीजों की जरूरत पेश आ सकती थी उनमें है मियाँ बीवी का इख्तिलाफ, बाप का होना। अल्लाह तबारक व तआला को उलमा ने लिखा इतना जल्दी अल्लाह के पैगाम को, अपने पैगाम को देना था कि बिला बाप के अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रूह, अपने कलीमे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के अंदर फूंका और यूं आम करवाया है कि एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। और पैगामात खत्म नहीं हुए, इसी वास्ते मौत नहीं दी बल्कि उठा लिया, दुनिया के अंदर से उठा लिया। क्या वजूहात थे, बड़ी लंबी तफसीलात है, आप कुरान करीम पढ़ें आप डूब जाएंगे कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें किताब दी है कितनी अजीम किताब दी है, कितने खजाने अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर छुपा कर रखा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, उन्होंने बताया है, तारुफ करवाया है खुद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी कि कलीमा तय्यबा, वो कलीमा जो हम पढ़ते हैं वो अर्श इलाही पर लिखा हुआ था। इस वास्ते मुझे पता चला कि एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद होगा। आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, आपकी पैदाइश से तकरीबन 600 साल पहले आए हैं। उनकी पैदाइश का, उनके नुज़ूल का उलमा ने मकसद बयान किया है, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की खुशखबरी सुनाकर वापस चले जाएं। दोनों अंबिया के दरमियान 1,24,000 अंबिया आए हैं, यानी तमाम अंबिया को पता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आएंगे। अब अहम बात, जब तमाम कायनात को पता था आएंगे तो तमाम कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ किया? कोई जश्न मनाया? लोगों को बताया कि नबी आने वाले हैं, वो इस दिन पैदा होंगे, हम खुशी मनाएंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसा किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से अंबियाए किराम का सिलसिला शुरू हो रहा है। हजरत इसहाक से बनी इसराइल का, हजरत इस्माइल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल का। मांगा है खाने काबा के बनाने के बाद कि अल्लाह मुझे एक हीरा चाहिए, वो हीरा जो आप मुझे दें, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो आपकी आयतों को पढ़कर सुनाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मकसद में अल्लाह तबारक व तआला ने वही लफ्ज फेर करके बयान किया है, वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था आप वो नबी दे जो आपकी आयतों को तिलावत करके सुनाए, वयुज़क्कीहिम, अंदरूनी कैफियत को साफ कर दे, पाक कर दे, कुरान करीम की तालीम दे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैदा किया तो फरमाया वही नबी आए हैं जिनको मांगा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। एक मकसद, यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतों को पढ़कर सुनाएं, तिलावत करें। मैंने गुज़िश्ता जुमा तिलावत पर तज़किरा किया था। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मकसद है। कोई पैदा हो और उस दुनिया से रुखसत हो जाए, आप दो चीजें उसकी याद रखें, जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन इंतकाल कर गया या रुखसत हो गया इस दुनिया से। किसी एक आदमी को आप खड़े करके पूछें कि आप बताएं कि आपके वालिद दादा इंतकाल कर गए, यहां से दुनिया से चले गए, किस दिन पैदा हुए थे, किस दिन इंतकाल कर गए थे, वो कहेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन क्यों आए थे, क्या क्या किया है वो मालूम है।
میرے دادا نے میرے باپ کو اچھی تعلیم دی، جائیداد میں حصہ دیا، صحیح تربیت کی، یہ سکھایا۔ میرے باپ نے اپنے باپ کے بنیاد پر، تربیت اور علم کی بنیاد پر مجھے پڑھایا، مجھے تربیت دی، میں یوں کھڑا ہوں۔ یہ جو کچھ ہے وہ میرے باپ کی بدولت ہے، اس کی تربیت کی بدولت ہے۔ یہ سب یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوقوف ہیں آپ، کارنامے نہ یاد کیے جائیں۔ آیا تھا کوئی آدمی، اس آنے کے دن کو یاد کر لیا جائے، مقاصد کو چھوڑ دیا جائے۔ دنیا کے اندر وہ قومیں جنہیں عقل مند کہا جاتا ہے، آپ کو ایسی نہیں ملنے والی ہیں۔ آپ پوری تاریخ، پورا ذخیرہ سیرت طیبہ کا، احادیث کا اٹھا کر دیکھ لیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، پیدائش ہو رہی ہے، اس وقت لکھنے کا رواج نہیں ہے۔ لوگ جان رہے ہیں پورے جزیرۃ العرب کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پین ہے، لکھنے کا طریقہ، لکھنے کا سلیقہ ہے، چند لوگ جانتے ہیں جو اپنی تحریروں کو قلم بند کر رہے ہیں، لیکن ایک عام رواج نہیں ہے۔ اس واسطے کوئی پیدا ہوتا تھا تو سن کے ذریعے سے یاد کیا جاتا تھا، کسی نشانی کے ذریعے سے یاد کیا جاتا تھا، کسی واقعے سے منسوب کر کے یاد کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جزیرۃ العرب کے حالات، اس وقت کے واقعات کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل کو نازل کیا اور کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ آیت، یہ سورت نازل کر کے آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل، جس سال وہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا، ابرہا کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ عام معمول تھا۔ ہمارے باپ دادا بتاتے ہیں کہ ہماری پیدائش کس سال، ایک خطرناک آندھی آئی تھی، اس سال پیدا ہوئے تھے۔ کس سال آئی تھی بھائی؟ نہیں پتہ۔ ایک معمول تھا، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت کا ماحول اور معاملہ بالکل بدل گیا۔ اب ہر چیز تحریری شکل میں لکھی جانے لگی، رائٹنگ میں آنے لگی، اس کو قلم بند کیا جانے لگا۔ اس واسطے آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وہ واقعہ آپ کو بلا اختلاف، کوئی اختلاف نہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی واسطے جب غزوہ بدر ہوا تو قیدیوں کو لایا گیا، مشرکین عرب کو لایا گیا، مشرکین مکہ کو لایا گیا، اور ان سے کہا گیا اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو مسلمان بچوں کو رائٹنگ سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تحریر آنی چاہیے، لکھنا آنا چاہیے، یعنی اس سے پہلے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس واسطے وہ روایتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتی ہیں، تقریباً 11 یا بعض روایت کے مطابق 4-5 یہ آتی ہیں۔ کس دن پیدا ہوئے؟ یہ بڑا اہم معاملہ تھا کہ آپ پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے بتایا کس دن پیدا ہوں گے، اتنا اہم اگر معاملہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام بتا کر جاتے کہ وہاں عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کس دن پیدائش ہوگی وہ بھی لکھا ہونا چاہیے تھا اگر اہم تھا۔ یعنی یہ اہم نہیں تھا۔ اب کیا اہم تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ تاکہ اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو روشنی کی طرف لے کر آ جاؤں۔ ایک مقصد لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیرے سے نکال کر لوگوں کو روشنی کی طرف لے کر آ جاؤں، یہ میری پیدائش کا پہلا مقصد ہے۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایسا لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا جس لمحے میں آپ نے امت کو بھلا دیا ہو۔ ہمیشہ یاد، کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کا تذکرہ کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ میری امت ہے، یہ آپ کے بندے ہیں، ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اگر تم معاف کر دے تو قادر ہے۔ یعنی پیش کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ کیا فکر تھی کہ اگر آپ معاف کریں گے تو آپ عزیز ہیں، آپ قادر ہیں،
آپ کی طاقت ہے، اگر آپ عذاب دے دیں تو آپ عذاب دے دیں، لیکن میرے نبی نے، آپ کے نبی نے ایسا نہیں کہا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اتنا روتے تھے اللہم امتی اللہم امتی کہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ میں آپ کو قیامت کے دن آپ کی امت کی وجہ سے راضی کر دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی کہ آپ جتنا مانگیں گے آپ اپنی امت کو جتنا بخشوائیں گے اتنا میں بخش دوں گا کہ آپ ان قریب راضی ہو جائیں گے۔ یہ پیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے، لیکن امت سے کچھ مطالبہ کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، بعثت معلما۔ آپ نے بتایا ہے کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ مقاصد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ تاکہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے، تاکہ لوگوں کو تعلیم فراہم کی جائے، تاکہ لوگوں کو پڑھایا جائے، پڑھانے کے اسباب مہیا کرایا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مقاصد ہیں۔ اسی واسطے جب نبی بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آئے، کپ کپی تاری ہے جسم کے اوپر، کہا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر کیا چیز بتائی جو اللہ کے نبی کی پیدائش کا مقصد تھا؟ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ یتیموں کے خیر خواہ ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ خود نہیں کھلاتے دوسروں کو کھلا دیا کرتے ہیں۔ اگر یہ اخلاق آپ کا ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پیدائش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ وہ تعلیمات جو پیدائش کے مقاصد میں شامل ہیں وہ 40 سالہ زندگی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا کہ ایک ایسا بندہ چاہیے ہمیں، ایک ایسی مخلوق ہمیں تیار کرنا ہے جو مخلوق قرآن کریم کے احکامات کے اوپر پابند ہونے سے پہلے ایسی ہو کہ اس کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہو، اسے کوئی دیکھے تو معلم کہنا شروع کر دے، اسے کوئی دیکھے تو یہ سمجھ جائے یہ بے ایمانی کرنے والا نہیں ہے، یہ گالی دینے والا نہیں ہے، یہ کسی کو ستانے والا نہیں ہے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا نہیں ہے، یہ کسی کے حق کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس واسطے 40 سالہ زندگی سے پہلے تمام اخلاق دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور احکامات کب دیے؟ 53 سالہ زندگی کے گزرنے کے بعد، یعنی 53 سال اس اخلاق پر جمایا ہے۔ ہمیں کیا پیغام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچپن سے کہ جب تمہاری اولاد ہو، بالغ ہونے سے پہلے وہ تمام اخلاق جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں وہ بالغ ہونے سے پہلے موجود ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب قرآن ڈائریکٹ اس بندے سے بات کرے گا، اس بچے سے بات کرے گا۔ جیسے وہ بالغ ہوگا قرآن اس سے کہے گا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن اس سے کہے گا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قرآن اس سے کہے گا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قرآن اس سے سوال کرے گا کہ کسی کو ناحق مت ستانا، اونچی آواز میں بات مت کرنا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير، قرآن اس سے ڈائریکٹ گفتگو کرے گا۔ جب تم اسے ایسا بنا کر پیش کرو گے اللہ کے حضور کہ قرآن اس سے ڈائریکٹ بات کرے گا، وہ سمجھ جائے گا نماز کسے کہا جاتا ہے، نماز کا قیام کسے کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کسے کہا جاتا ہے، اولاد والدین کے اندر فرق کیا ہوتا ہے، ان کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کسے کہا جاتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز کسے کہا جاتا ہے۔ یہ مقاصد کے اندر داخل ہیں۔ ہم مقاصد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور خوشی نہیں منانی چاہیے، کافر۔ دنیا کا ایک دستور ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی وفات بھول نہیں پاتا۔ وہ سوچتا ہے جب کسی کے والدہ کا انتقال ہو جائے، وہ سوچتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری ماں زندہ ہے، اسے محسوس ہوتا ہے، محبت کی بنیاد۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنا اجالا جو ہے، سورج اس دن بھی نکلا تھا جس دن آپ کی وفات ہوئی، لیکن محسوس ہو رہا تھا آج سے زیادہ اندھیرا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ کیا وہ محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں تھا؟ کیا وہ جنتی نہیں ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ہمارے قول کے مطابق وہ کافر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور بتایا کہ کسی ادنا صحابی، کسی چھوٹے سے صحابی، اخیر وقت میں ایمان لانے والا صحابی، کوئی ایک صحابی کو لے لو، اتباع کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو جائے۔ ایک جھلک پڑی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، پورا علم منتقل ہوا ہے، آپ کامیاب ہو جاؤ۔ وہ صحابی تو ان کے اقوال، ان کے اعمال تو موجود ہیں۔ کہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرتا ہوں، ابو طالب نے کیا نہیں کہا تھا میں محبت کرتا ہوں؟ جتنا ساتھ حضرت ابو طالب نے دیا تھا، کس نے دیا تھا؟ اخیر وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا میرے کان میں ایک بار کہہ دیں، کان میں ہلکی آواز میں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر لوں گا، دیکھ لوں گا۔ کہا نہیں، کیا جہنم کی آگ سے اس خدمت اور محبت کی بنیاد پر حضرت ابو طالب بچ جائیں گے؟ تنہ تنہا محبت کسی کو نہیں بچا سکتی۔ محبت اتباع مانگتی ہے۔ آپ کسی کو چاہتے ہیں، کیا دلیل ہے آپ چاہتے ہیں؟ آپ کہیں بیوی سے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، وہ کہے کہ کوئی بات مانتے نہیں، کون سی محبت؟ یعنی بیوی بھی جانتی ہے کہ اگر مجھ سے محبت کر رہے ہیں تو میری بات مانیں، مجھے فلاں چیز چاہیے، آپ دلواتے تو نہیں ہیں، بس محبت کا دعویٰ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی کوئی دلیل نہیں، کامیابی کی دلیل ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے دوست، دنیا کا ادنا سے ادنا آدمی محبت کے لیے دلیل مانگتا ہے، جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے آپ کی محبت کامل و مکمل نہیں مانی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اونچا مقام دیا، امام الناس، خلیل اللہ کا لقب دیا۔ بہت زیادہ اللہ چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت پر سوال نہ ہو جائے اس کی دلیل پہلے دیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اونچا مقام دیا تھا۔ تو دنیا دلیل مانگتی ہے، دنیا ثبوت مانگتی ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کی پہلی دلیل ہے کہ ہم نماز کے پابند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے